سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بینچ 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بنائیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ، درخواستوں پر سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا، کوشش تھی مقدمہ ختم کرے لیکن آج ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ساتھیوں نے کہا، قانون ہو یا نہ ہو مشاورت پر پابندی نہیں۔ سماعت کے حکم نامے میں کہا، 3 درخواست گزاروں اور اٹارنی جنرل کے دلائل سنے۔ اٹارنی جنرل نے مزید وقت کی استدعا کی۔ وکلاء اور اٹارنی جنرل نے عدالتی سوالات کے جواب کے لیے وقت مانگا۔ چیف جسٹس کے مطابق معاملہ زیر التوا ہے، بینچ تشکیل کے لیے سینئر ججز سے مشاورت کریں گے۔ مشاورت اپنے طور پر جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن سے ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آئین کی کیا خلاف ورزی ہوئی؟ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی تو کیا غلط کیا؟ ریکوڈک ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کیس، عدلیہ سے غلطیاں ہوئیں۔ عدلیہ نے ماشاء اللہ کی توثیق کی، عوام کا بھی سوچنا ہوگا۔ اتنے مقدمے زیر التوا نہ ہوتے تو پارلیمنٹ کو ایکٹ نہ لانا پڑتا۔ عدالت کو ڈرائیں مت، صرف دلائل دیں۔ چیف جسٹس کا وکیل سے مکالمہ، کہا ہو سکتا ہے ان کی دلیل سے اتفاق کر کے درخواست مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا، کہاں لکھا ہے سپریم کورٹ قانون سے بالاتر ہے، وہ از خود نوٹس کا اختیار چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ایسے اختیارات نہیں چاہتے جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو۔ پارلیمنٹ کرے تو غلط، جج خود کرے تو ٹھیک ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا، یہی قانون جج بیٹھ کر رولز میں شامل کر لیں تو کیا یہ درست ہے؟ دیگر ملکوں میں چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس اطہر مولانا نے ریمارکس دیے، ماضی میں ایک شخص بینچوں کی تشکیل کے ذریعے فیصلوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ مقدمات کا فیصلہ بینچز کی تشکیل پر منحصر ہوتا تھا۔ اس قانون کے ذریعے تو عوام کے حقوق لاگو ہو رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ معاملہ عدلیہ کے انتظامی امور میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، چیف جسٹس صرف آپ کے نہیں پورے قوم کے چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، دیگر ملکوں میں ایسی قانون سازی کی مثال ملتی ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لگتا ہے تمام ساتھی جج ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ فل کورٹ میں شامل ججز نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، کیا بینچ کی تشکیل سے متعلق کمیٹی بنانے کا قانون جوڈیشل پاور دے رہا ہے یا انتظامی؟ کیا پارلیمان انتظامی اختیارات سے متعلق قانون بنا سکتی ہے؟ کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارات دے کر سپریم کورٹ کی جوڈیشل پاور کو پس پشت ڈال سکتی ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق 184(3) میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ فل کورٹ اگر قانون درست قرار دے تو اپیل کون سنے گا؟ کیا سیکشن میں اپیل کا جو حق دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، کیا ایکٹ سے سپریم کورٹ کے اختیار پر قدغن لگی ہے؟ 3 ججز کا بینچ بنانا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے تو 17 ججز کا اختیار ایک جج کو دینا کیسے درست ہے؟ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ رولز میں مداخلت کی۔ رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، پارلیمان کا نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل خواجہ طارق رحیم کا موقف، کہا پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار آئین سے مشروط ہے۔ سپریم کورٹ کے انتظامی طور پر کیسے چلانا ہے یہ فیصلہ خود عدالت نے کرنا ہے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا، پورے کا پورا قانون ہی آئین کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس کو اختیار رولز بنا کر سپریم کورٹ نے دیا۔ چیف جسٹس نے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں، میں نے آپ کو وکیل نہیں کہا۔ چیف جسٹس کا امتیاز صدیقی کو جواب۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نیا باب، پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر، سماعت کو براہ راست نشر کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عدالت نمبر 1 میں 5 کیمرے لگائے گئے، 4 کیمرے مہمانوں کی گیلری میں نصب، سرکاری ٹی وی کا ایک کیمرہ ڈائس کے قریب لگایا۔ کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کی منظوری فل کورٹ میٹنگ میں دی گئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میٹنگ میں تمام ججز کی شرکت۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے امور پر غور، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت میں تاخیر پر معذرت کی، ریمارکس دیے، سماعت براہ راست دکھانے کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔
حکومت کی ریویو آف ججمنٹ ایکٹ فیصلے پر نظر ثانی درخواست. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ریویو ایکٹ فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتی. موقف اپنایا. آرٹیکل 142 پارلیمان کو ایسی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے. عدالتی فیصلہ مقننہ کے اختیارات پر تجاوز ہے. سپریم کورٹ نے 11 اگست کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دیا تھا. جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے فیصلہ دیا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیو یارک پہنچ گئے. نگراں وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے. انوار الحق کاکڑ جمعہ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے پالیسی خطاب کریں گے. نگراں وزیر اعظم مختصر وفد کے ارکان کے ہمراہ نیو یارک پہنچے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی گزشتہ روز برطانیہ سے امریکہ نیو یارک پہنچے تھے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. وزیر خارجہ نے ہالینڈ کے ہم منصب سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی. ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا. جلیل عباس جیلانی نے اقوام متحدہ کے تہذیب اتحاد کے نمائندہ میگوئل موراتینوس سے بھی ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے مذہبی ہم آہنگی، مذہبی عقائد، بین المذاہب مکالمے پر گفتگو کی. لکھ کر دیتا ہوں نون لیگ انتخابات میں کامیاب ہوگی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مسلم لیگ نون پنجاب کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب. بولے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں. پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا. سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. زخمی سڑک پر پڑا ہو تو کیا اسے نہیں بچانا چاہیے تھا؟ پہلے بھی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا، اب بھی اسی پر چھوڑا ہے. خلوص نیت اور خوف خدا کی بنیاد پر کام کا صلہ ملے گا. مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس. پارٹی قائد نواز شریف کی ویڈیو لنک پر شرکت. مریم نواز نے پنجاب بھر کے ضلع صدور کو استقبال کے متعلق ٹارگٹ دیا. کہتی ہیں 21 اکتوبر کو نواز شریف کا استقبال تاریخی ہوگا. 21 اکتوبر کو کسی فرد کا نہیں، پاکستان کے روشن مستقبل کا استقبال ہے. جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہر ایک رسوائی سمیٹ کر گھر گئے. حمزہ شہباز بولے نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، آج بھکاری بنا دیا. نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا مطلب مہنگائی کا عذاب کم کرنا ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان روانہ. شہباز شریف نے لندن موجودگی کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اہم مشاورت کی. شہباز شریف پاکستان آ کر نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے. مسلم لیگ کے رہنما عطا تارڑ کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. بولے نواز شریف سے اب پاکستان میں ملاقات ہوگی. قانونی مشکلات سے نمٹنے کی تیاری مکمل ہے. خواجہ طارق عدالت میں بری طرح بے نقاب ہوئے. پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت سب سے بڑے صوبے سے نکالا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی فیصل آباد میں گفتگو. بولے بجلی کے بلوں کے باعث لوگ پریشان ہیں. پاکستان کو معاشی بحران اور دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا ہے. مشکل گھڑی میں عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے. بلاول بھٹو نے اکھاڑا میں کہا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے. امید ہے چیف جسٹس ملک کی سلامتی پر اچھے فیصلے کریں گے. سینئر سیاستدان راجہ منور احمد اور سابق ایم پی اے عبدالحمید بھٹی پیپلز پارٹی میں شامل. راجہ منور احمد کی بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. سابق صدر آصف علی زرداری بولے راجہ منور کی شمولیت سے چوا سیدن شاہ میں پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی. بورے والا سے سابق رکن پنجاب اسمبلی عبدالحمید بھٹی نے بھی آصف علی زرداری سے ملاقات کی. دنیا بھر میں اداروں کی نجکاری معاشی پالیسی کا ہمجوز. نجکاری حکومتوں کے لیے مفید، عوام بھی جدید ترین سہولتوں سے مستفید. ترقی یافتہ ملکوں میں سرکاری اداروں کو ہر ممکن حد تک کم کر دیا. امریکہ، یورپ، آسٹریلیا سمیت ترقی یافتہ ملک نجکاری کے عمل پر پیرا.
ٹرانسپورٹ، صفائی، سڑکوں کی تعمیر سمیت کئی ادارے نجی شعبے کے پاس۔ اداروں میں سیاسی مداخلت سے عوام کو بہتر سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ دیگر ملکوں میں نجکاری کے متعلق 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ وفاقی حکومت کا غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت پالیسی میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے 103 ملکوں کے لیے ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن سمری سے دی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی سفارش پر ویزا پالیسی میں ترامیم کی گئیں۔ SIFC کی سفارش پر 6 ماہ کے لیے بزنس ویزا فوری طور پر جاری کیا جائے گا۔ پاکستانی مشن 5 سال کے لیے بزنس ویزا 24 گھنٹے میں جاری کرنے کے پابند ہوں گے۔ سیکریٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال کہتے ہیں کہ ڈالر کی قدر بڑھنے سے کیپیسٹی پیمنٹس دگنی ہو گئی ہیں۔ بیرونی فنڈ سے چلنے والے پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹس زیادہ ہیں۔ مقامی فیول کے پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹ شرح میں 60% اضافہ ہوا۔ بیرونی فنڈڈ پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹس میں 145% اضافہ۔ پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ کر 2152 ارب روپے ہو گئی۔ بجلی کے نرخوں میں 19 روپے فی یونٹس کیپیسٹی پیمنٹس شامل۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری۔ ریلوے نے ٹرینوں کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق فیول کی قیمتیں بڑھنے پر کرایوں میں اضافہ کیا گیا۔ ٹرینوں کے نئے کرایوں پر عمل درآمد آج سے کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پشاور میں مہنگائی کے خلاف 3 روز تک دھرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں پر نہ نیب کا کیس ہے اور نہ پاناما میں نام۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے ظلم کا خاتمہ کریں۔ انڈیا نے چاند پر قدم رکھ دیا، ہم اشیاء خرنوش کی تلاش میں ہیں۔ MQM کا الیکشن کمشنر سندھ کو تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار کی زیر قیادت وفد آج چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرے گا۔ MQM وفد الیکشن کمیشن کو اپنی شکایات اور تحفظات سے آگاہ کرے گا۔ شفاف انتخابات کے انعقاد سے متعلق الیکشن کمیشن کو تجاویز دی جائیں گی۔ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات کسی صورت قبول نہ کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن حکام کو آگاہ کیا جائے گا۔